السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بادشاہ طالوت سے اجازت لے کر دشمن قوم کے سردار جالوت سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل جالوت کے نام سے بہت گھبراتے تھے، اس لیے جب حضرت داؤد نے اسے قتل کر دیا تو ان کے دلوں میں حضرت داؤد کی عظمت بیٹھ گئی اور اس بات نے انہیں سب میں مشہور و ممتاز کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت تھے اور ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کے بادشاہ طالوت نے انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا اور انہیں اپنی زندگی میں ہی حکومت کی بہت سی ذمہ داریاں سونپ دیں، اور پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک انعام یہ بھی کیا کہ انہیں اپنا نبی بنا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں میں وہ پہلے شخص ہیں جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، جبکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا بادشاہ الگ ہوتا تھا اور نبی الگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خصوصیت کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے۔ ارشاد باری ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی، یعنی نبوت بھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات تھیں جن میں قرآن نے 3-4 خصوصیتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، ان کی آواز بہت سریلی، میٹھی اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرتے اور خدا کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز کے جادو سے پرندے اور پہاڑ بھی متاثر ہوتے اور وہ بھی ان کے ساتھ میں خدا تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاتے۔ اور یہ حضرت داؤد کی خصوصیت تھی کہ وہ ان کی تسبیح کو سنتے اور سمجھتے تھے۔ پرندوں کی بولی سمجھنا ان کی خاص صفت تھی۔ اس صفت میں شاید ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے علاوہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ کی تسبیح کے گیت کے لیے مسخر کر دیا تھا اور یہ ہماری کار فرمائی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79۔ نمبر 2، اللہ پاک نے انہیں تقریر و خطابت اور فیصلہ کرنے کی عظیم صلاحیت سے نوازا تھا۔ جب لوگ ان کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے تو وہ اپنی ذہانت و قوت فیصلہ سے معاملات کی گہرائی کو سمجھ لیتے اور ایسا جچا تلا فیصلہ کرتے کہ کسی کو انکار کی مجال نہ ہوتی، اور اگر کبھی ان سے چوک ہو جاتی تو وحی کے ذریعے انہیں متنبع کر دیا جاتا۔ قرآن کریم میں ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو حکمت سے نوازا اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ سورہ صاد آیت نمبر 20۔ نمبر 3، انہیں بڑی عظیم الشان سلطنت عطا کی گئی جو انسانی تاریخ میں بہت کم بادشاہوں کو ملی۔ انہوں نے اپنی بہادری اور خدا کی مدد سے اپنے سب دشمنوں کو زیر کیا اور اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کیا۔ خدا کا فضل و کرم ان کے ساتھ اس طرح شامل تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت چاہے کتنی ہی مختصر ہوتی مگر فتح انہی کو حاصل ہوتی۔ قرآن نے ان کی اس خصوصیت کو بھی خاص طور سے بیان کیا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَ، اور ہم نے ان کی بادشاہت و حکومت کو خوب مضبوط کیا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 20۔ نمبر 4، ان کے زمانے میں لوہے کی کاریگری اچھی خاصی ترقی کر چکی تھی اور انسانوں نے فولاد کو پگھلا کر زرہیں یعنی فوجی لباس بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، مگر وہ زرہیں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ بہت کم لوگ ہی جنگ کے موقع پر انہیں پہن سکتے تھے۔ اکثریت اس کا وزن نہیں اٹھا پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت عطا کی کہ ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہتے لوہے کو توڑ مروڑ کر کام میں لاتے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایسی زرہیں ایجاد کی جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں اور نرم و ہلکی ہونے کی وجہ سے سپاہی انہیں آسانی سے پہن سکتا تھا۔ قرآن میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا اور حکم دیا کہ زرہیں بناؤ اور ان کی کڑیاں صحیح اندازے سے تیار کرو اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے خوب واقف ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 10-11۔ نمبر 5،
حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے اور اس سے بہت زیادہ استغفار کرنے والے تھے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے نعم العبد انہ اواب، داؤد کیا ہی خوب بندہ ہے، وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 30۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی۔ سورہ سبا آیت نمبر 10۔ ایک جگہ اور ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، انہیں ہمارے ہاں تقرب حاصل ہے اور ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 25۔ ان کی اس خصوصیت کو کہ وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے بیان کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب کسی کو دنیاوی عزت و شوکت اور حکومت و سلطنت مل جاتی ہے تو اس کے اندر تکبر و غرور اور خدا تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حضرت داؤد چونکہ نبی تھے اس لیے وہ سلطنت و حکومت کو خدا کا انعام سمجھتے اور اسے اپنے لیے آزمائش خیال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے دربار میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اس ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، وہ معاملات کو بڑی گہرائی سے سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے، وہ اللہ کی مدد سے درست فیصلے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے ایک فیصلے میں چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی گئی، جس کا ذکر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آ رہا ہے۔ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر 100 سال ہوئی اور انہوں نے 70 سال حکومت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی حکومت کی مدت 40 سال تھی، وہ عبادت میں مشغول تھے کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت داؤد کی زندگی میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی سب سے اہم خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اس سے مناجات کرنے والے اور استغفار کرنے والے تھے۔ وہ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے نام پر صوم داؤدی کی اصطلاح رائج ہو گئی ہے۔ ان کی زندگی کے اس پہلو میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ جب وہ نبی ہونے کے باوجود اتنی عبادت کرتے تھے تو ہم عام مسلمانوں کو اس پر کتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر فطری طور پر صلاحیت رکھ دیتا ہے اور شروع ہی میں اس کی صلاحیتوں کو چمکا دیتا ہے۔ چنانچہ نوجوانی ہی میں حضرت داؤد کی بہادری نے سب کو متاثر کر دیا اور آگے چل کر یہی چیز ان کے بادشاہ بننے کا سبب بنی۔ اس سے یہ سبب ملا کہ انسان کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو چمکانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح جب ان صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے تو ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، خلیفہ اور ایک عام بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کرتا ہے اور لوگوں میں انصاف کرتا ہے، جبکہ عام بادشاہ اپنی بادشاہت کا غلط استعمال کرتا ہے اور تکبر و غرور میں آ کر لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اگر اللہ پاک کسی کو بھی مال و دولت یا حکومت و سلطنت عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کا شکر گزار ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس میں خدا سے دوری پیدا ہو جائے۔ نمبر 5، دین اور دنیا دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو صحیح سے برتنا ہی دین ہے۔ اسی طرح مذہب اور سیاست میں کوئی جدائی نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے سیاست و حکومت مذہب کے لیے حفاظت و اشاعت کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد ایک طرف نبی بھی تھے اور دوسری طرف بادشاہ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔